جو تو نے حسن کے خلاف استعمال کی. اس گھر میں بیٹھ کے سازشیں کرتا تھا, یہاں سے مشین بھیجتا تھا, یہاں سے گورنروں کو خط لکھتا تھا. بی بی نے کہا پھر اب میری بھی جنگ دیکھنا. رسول کا قاتل چھپے گا, علی کا قاتل چھپے گا, حسن کا قاتل چھپے گا. اب میں تم سے بدلہ لوں گی. اب میں تمہیں گالی نہ بناؤں, مجھے زینب نہ کہنا. اب جو اس تخت میں بیٹھا تھا اسے عبرتناک شکست نہ دو, مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا. اب بی بی فاتحانہ انداز میں, فاتحانہ انداز میں بی بی بازار شام کو رونتی ہوئی, بی بی ان کے بڑے بڑے قصر کو اپنے زمین بوس کرتی ہوئی, شہزادی رونتی ہوئی فاتح خیبر کی بیٹی اپنے خطبے کی تلوار کو, بابا اس بات پہ قابو رکھے گا ورنہ مجھے مجبوراً مصاحب کا رخ پڑنا, یوں خطبے کی تلوار کو بے نیام کرتی ہوئی, اپنے لفظوں کی دھار سے رگیں کاٹتی ہوئی شہزادی فاتح بن کے اس کے دربار میں داخل ہوئی. 42 سال سے چھپ کے بیٹھا تھا, اسی کا بیٹا تخت میں بیٹھا تھا. اس نے علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا, اس نے شہزادی کو دیکھا, چہرے پہ وہی علی والا روپ, منہ میں وہی علی والی زبان, لہجہ بھی وہی علی والا, گفتار بھی وہی عباس والی. اس نے کہا کون قتل ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بھائی نہیں مارا گیا, ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا. بی بی نے یوں دربار میں پہلا قدم رکھا. اس نے سمجھا تھا کہ میں نے قید کیا ہوا ہے. اس کو اس کے سفیروں نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے تو نے حسین کو؟ جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو یہ ملعون کہہ رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا, علی نے میرے باپ کے اختیار کو نہیں مانا, علی کے بیٹے نے میرے اختیار کو نہیں مانا. اتنا کہنا تھا, شہزادی کا پہلا قدم دربار میں آ گیا. شہزادی نے کہا اے معاویہ زادہ, تو نے ابھی کہا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا, میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے, ان سے ہوا آ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو روک تاکہ میں تم سے بات کر سکوں. جس نے کہا روشن دان کی ہوا روکنا میرے بس میں نہیں ہے. بی بی نے کہا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں, گھوڑے کی فطرت ہے, وہ اپنے پاؤں کو حرکت دیتا ہے, ان کے سموں کو روک, میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا میں گھوڑوں کے سم نہیں روک سکتا. بی بی نے کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں, اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں, یہ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں, گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک. اس نے کہا بی بی یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے. علی کی بیٹی نے کہا اب میں اپنا اختیار دکھاتی ہوں. شہزادی نے کہا اوس کو چاپ ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا, جس اونٹ کی گردن ہلی تھی واپس نہیں آئی, جس گھوڑے کا پاؤں اٹھاتا نہیں چلی گیا, جہاں سے ہوا نکلی تھی واپس نہیں گئی, جو سانس نتھرے سے باہر آئی تھی اندر نہیں آئی, حلق وہی کا وہی رک گیا, جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی. جب پورا دربار پتھر کا بن گیا, بی بی اس کے تخت کے سامنے آئی, بی بی نے اس کے ناپاک بدن کی روح واپس کی. اس نے اپنی آنکھوں کو ہلایا, اس نے دیکھا کہ پورے دربار میں پتھر ہے, کوئی انسان حرکت نہیں کر رہا, کوئی بشر حرکت نہیں کر رہا, کوئی حیوان اپنی آنکھ بند نہیں کر رہا. اس نے کیا کیا تو نے علی کی بیٹی, یہ تو نے کیا کر دیا میرے بھرے دربار کو؟ بی بی کہا تو نے کیا کہا تھا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا, اب بتا کہتی تو ہے یا اب بتا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا یا تو نے ہمارے اختیار کو نہیں مانا تھا؟ ہم تو مشیت الہی کے پابند تھے. اس نے دربار میں چہرے پہ موت کی زردی لا کے کہا علی کی بیٹی تو نے میرے دربار میں ہر جسم سے جان کیوں نکال دی ہے؟ بی بی کا سن انا اذان من اللہ. وبكل صولة يقول حسين يا معباس مشكورة. أنا وجعفر عبد الله والعباس أسطورة. حيدر حيدر حيدر